خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ سحری کے بابرکت لمحات میں آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے عالم ٹائم، اور موضوع ہے عالم ٹائم کا علم حدیث، جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، احادیث تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت بعد جمع کی گئیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ روایتیں غلط بھی ہوں، تو کیا یہ ساری ذمہ داری امام بخاری، امام مسلم یا اس طرح کے جو ہمارے ائمہ ہیں یا مجتہدین ہیں یا مصنفین ہیں یا مفسرین ہیں، ان پر آئے گی یا ہمارا بھی کوئی کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حدیث کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ابتداً گفتگو ہو چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش نظر رہے، اور احادیث میں جب بھی احادیث کو جمع کرنے کی بات ہوتی ہے یا احادیث کو لکھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، تقریباً اس فرمان کو تمام محدثین نے نقل فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی بات کی نسبت میری طرف کرے، کہ حضور نے بیان فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو، یعنی گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا۔ اچھا، یہ روایت تمام صحابہ کرام کے پیش نظر رہی، اور تمام محدثین کرام کے پیش نظر بھی یہ بات رہی۔ صحیح۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جیسا کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی تھی اور علامہ صاحب نے بھی اس سے اشارہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے منع فرمایا لکھنے کا، پھر بعد میں فرمایا کہ لکھ لیا کرو، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت حدیث، حجیت حدیث، تدوین حدیث اور سند حدیث، یہ چار چیزیں علم حدیث میں بہت زیادہ ضرورت کی حامل ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے احادیث کو نہ صرف یہ کہ لوگوں تک پہنچایا، ایک اعتراض تو یہ ختم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں باقاعدہ احادیث پر کام نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ باقاعدہ حضور کی حیات مبارکہ میں حدیث کو لکھ کر ان لوگوں نے محفوظ فرما لیا تھا، لیکن جس طرح جدید انداز میں آج کتابیں وغیرہ موجود ہیں، اس طرح کتابی شکل باقاعدہ احادیث کو نہیں دی گئی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ کاتبان وحی جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو الگ لکھا اور احادیث مبارکہ کو الگ لکھا، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا التباس مل جانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو یہاں تک اہتمام فرمایا حدیث کے حوالے سے، ایک تو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوئے، اگر راوی کو، روایت کرنے والے کو اس میں کوئی تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو وہ لفظ او کے ساتھ، یعنی یا تو حضور نے یوں فرمایا یا حضور نے یوں فرمایا، اتنا زیادہ اہتمام۔ اور نہ صرف یہ کہ قول رسول امت تک پہنچا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حدیث بیان کرنے میں عمل تھا، صحابہ کرام نے وہ بھی امت تک پہنچایا۔ یعنی حضور نے اگر اس طریقے سے ہاتھ مار کے کوئی بات بیان فرمائی ہے، تو صحابی حدیث کو بیان کرتے ہوئے جب اس موقع پر پہنچتے تو اسی طریقے سے ہاتھ مار کے بیان فرماتے کہ حضور نے اس طرح کا عمل کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں کیوں کیا تھا، لیکن حضور کا قول بھی امت تک پہنچے اور حضور کا عمل بھی امت تک پہنچے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور کہ بعد جیسے شرائط کا ذکر ہوا، بعض محدثین نے احادیث کو روایت کرنے کے اعتبار سے جب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس شخص سے اس کی طرف نسبت ہے کہ حدیث کو بیان کرتا ہے، اور جب اس شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو چارہ ڈالنے کے بجائے اس کو قریب بلانے کے لیے کپڑے کا اس طریقے سے انداز بنا لیا کہ گویا کہ کپڑے کے اندر چارہ موجود ہے، اور اپنے جانور کو قریب کر کے بلایا، پوچھا گیا کہ کیا اس میں چارہ موجود تھا؟ کہا چارہ موجود نہیں ہے، صرف جانور کو قریب بلانے کے لیے یہ کیا گیا۔ کہا کہ جو جانوروں سے اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے تو وہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی بول سکتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے ایک ایک راوی پہ کلام ہوا، ایک ایک راوی پہ کلام ہوا۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف وغیرہ وغیرہ، تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اصل میں وہ جو راوی روایت کرنے والا ہے اس کا عدل، اس کا ضبط اور اس کے حوالے سے بھی کلام کیا جاتا ہے کہ اس راوی پر کوئی شک ہو گیا تو پھر حدیث کو ایک درجے نیچے لے آتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس متن کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر درایت اور روایت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فرق ہے، لہذا اس اعتبار سے اس حدیث کو قبول کرنے میں یا رد کرنے میں پھر اس کا پھر اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے یہاں معاملہ درپیش ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایک حدیث فارورڈ کر دیجئے،
رمضان آ گیا، جس نے پہلے مبارکباد دے دی وہ جنتی ہو گیا، پھر ربیع الاول پہ بھی جنتی ہو گیا. تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر دور میں علماء اس کام کو کرتے رہے ہیں. حضرت ملا علی خان نے موضوعات کبیر لکھے، پوری موضوعات کی احادیث پر، اور اسی طریقے سے ہر دور میں کام ہوتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک احادیث میں کوئی غلط معاملہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہو پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو صحاح ستہ ہیں، بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، اس طرح کی جو 6 کتابیں، ان کے علاوہ پھر باقی احادیث کو نہ مانا جائے؟ اتنا احتیاط یا اتنا محتاط رویہ ہے ہمارا؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں. اہل علم کا معاملہ، جو علم والے ہیں ان کا معاملہ اور ہے، عام لوگوں کا معاملہ اور ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سند سے ثابت ہو، کہیں بھی ہو، صحیح کی جمع ستہ 6 کو کہتے ہیں، یہ تغلیباً کہا جاتا ہے. صحیح. یہ عام لوگوں کے لیے کہ یہ 6 کتابیں بہت زیادہ پرکھ لی گئی ہیں، حالانکہ ان میں ٹوٹل حدیثیں زیادہ نہیں ہیں. مثلاً بخاری شریف کو لیجئے، 7000 کچھ احادیث ہیں، ایک حدیث 7 مرتبہ ہے. اس کو مکررات کہتے ہیں، یعنی بار بار. کیوں کہ اسی حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، اس کو ایک باب میں لکھا. صحیح. پھر اسی حدیث سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے، اس کو دوسرے باب میں بھی، اسی حدیث سے اور بھی ثابت ہو رہی ہے. تو اس طرح مکررات ٹوٹل 2500 یا 3000 سے بھی کم حدیثیں، ایک ہی حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے اینگلز الگ الگ ہیں. جی، اس میں جو متن ہے اس میں اتنی وسعت ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. جی. تو پھر صرف 7000 کیوں لکھی؟ اہتمام تھا. حدیث شریف لکھنے کے لیے بھی غسل بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، پھر بیٹھ کے لکھنا ہے. اب مسند احمد ہے، اس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ، اگر اس میں دیکھیں اب 10,000 مسلم میں، اس میں 40,000 ملتی ہیں، تو تقریباً 70 کے قریب کتابیں ہیں. اس کے علاوہ تفسیروں میں ہیں. لیکن اصول حدیث متعین کر دیے گئے، ان اصول پہ پرکھا جائے گا. اور یہ کام ہمارے پہلوں نے کر دیا ہے، تاکہ بعد میں، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ ایسی ایسی باتیں سنو گے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی، تو لوگ بناتے رہیں گے، لیکن ایسے اصول بنا دیے گئے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ملے گی. صحیح. علامہ صدیق اسماعیل صاحب بھی موجود ہیں، تو ورافان اللہ کا ذکر میں ان سے کلام سنیں گے. ٹیلی فون کال پہ کوئی ہے؟ جی، السلام علیکم. السلام علیکم شبیر بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، زارا. جی بہن فرمائیے. شبیر بھائی، میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتی ہوں. کیا چیز؟ حدیثیں سنانا چاہتی ہوں میں آپ کو، بما ترجمہ. اچھا سنا دیجیے جلدی جلدی. پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، بخاری مسلم، سارے عمل نیت سے ہیں. دوسری حدیث، رحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. تیسری حدیث، لا يدخل الجنت قاطعون، رشوت ہونے والا جنت میں نہ جائے گا. چوتھی حدیث، لا يدخل الجنت قطاط، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. پانچویں حدیث، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. چھٹی حدیث، ما اسفل من القعدین، بس 7 سنانی آپ نے. 7 شلوار کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. 7ویں حدیث، جی سنا دیجیے آخری 7ویں. 7ویں حدیث، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. شبیر بھائی، آپ مجھے نا عمرے کا ٹکٹ دے دیں. دے دیں گے انشاءاللہ. نعمتوں کی بہار میں کال کرنا ہے. دوسری کال. السلام علیکم. السلام علیکم. اسی طرح تربیت ہوگی. جی السلام علیکم. جی جی آواز آ رہی ہے، بالکل بات کیجیے. ہیلو، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں، سوال تو کچھ بھی نہیں ہے. اس دفعہ نا وہ ویس رضا صاحب نظر نہیں آ رہے. ہاں، وہ مدینہ شریف میں ہیں، وہاں آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا علامہ صاحب، پھر یہ بتائیں
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف بخاری شریف کی حدیث قابل قبول ہے، پھر ان کو کیا جواب دیں؟ جی ان کے پاس اس بات کی کیا سند ہے؟ وہ کیوں اس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی پختگی احتیاطیں ہم نے ابھی ڈسکس علم کی تھی وہ نہیں، ایک ہی بندے میں یا ایک ہی کتاب میں. یہ کوئی ضد کی وجہ سے کہتا ہوگا. صحیحین کہلاتی ہیں بخاری اور مسلم. ٹھیک ہے. حالانکہ امام مسلم جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں، مگر امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے. ہاں یہ بہت ہی شرطیں ہیں. صحیح. اور کائنات میں واحد ہستی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ایک ایک بات لکھی گئی ہے، ایک ایک ادا محفوظ کی گئی ہے. کوئی اور نہیں ہے. کیوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ. تو ان کی ایک ایک بات محفوظ کی گئی، مگر ایک وہ دور تھا کہ صحابہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے. کیا بات کہ فلاں شخص کو ایک حدیث معلوم ہے جو کسی اور کو نہیں. آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے یہ شک ڈالا جاتا ہے کہ جی صرف وہ حدیث. اس کا اب سوال وہ کرے جس کو بخاری پڑھنی آتی ہو اور کبھی دیکھا بھی ہو بخاری کو. نہیں، اس کو عربی پڑھنی آتی ہو، وہاں پر تو زیر زبریں نہیں ہے، ذرا صحیح پڑھ کے ترجمہ تو کر دے. وہ کہتا ہے جی بخاری میں ہے یا نہیں ہے. تو پھر ہم اس ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں اس کو بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. پان کے ٹھیوں پر اور چائے کے کھوکھوں پر بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو بخاری سے دکھا دو. ہاں تو بخاری، امام بخاری کا پورا نام ہی بتا دے. ہاں بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اچھا مختصراً ایک جملے میں بتا دیں کہ ہم اس دور میں کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ جو یہ جس طرح کہا نا حجیت حدیث، تدوین حدیث، پورا گہرائی کے ساتھ اگر اس کو اسماء الرجال ایک پورا فن ایجاد ہوا، یہ صرف مسلمانوں میں ہے. صحیح. کتنے لاکھ آدمیوں کی ہسٹری لکھی گئی، یہ اس کو معلوم نہیں ہے. پھر سند بنتی کیسے ہے، سند کا درجہ کیسے متعین ہوتا ہے. تو جو جانتا نہیں اس کو کلام کی کیا ضرورت. اگر دوا کا فارمولہ آپ کو نہیں معلوم ہے، پین کلر ہے، پہلے معلوم کرتے ہیں آپ، اس پر تو نہیں بولتے. اچھا ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ تم نے چینی نہیں کھانی، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بخاری میں ہے. صحیح. تو ایسا شخص جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے اس کو کلام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. ورفعنا لک ذکرک میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اشعار کی تشریح بھی ہوتی رہے گی. ایک مختصر سے وقفے کی. اللہ کی رضا بس بندہ